अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क्या करें, सुन लीजिए। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या सगो से सकलैन, ए गौसे आदम, आप अगर निस्बतों में हम आजिज़ी का ये अंदाज अख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम, खाक की भी खाक हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। जो कुछ मिला इनके सदके, ये दावत इस्लामी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। कैसे बनाया अल्लाह ताला ने, उसका भी जिक्र किया। अल्लाह ने इंसान को मट्टी से बनाया। मट्टी से डायरेक्ट नहीं बनाया, मट्टी से एक नुतफ़ा बनाया, फिर उसमें खून से लोतड़े बनाए, फिर अल्लाह ताला ने हड्डियाँ बनाई, फिर अल्लाह ताला ने गोश्त बनाया, फिर एक इंसान को खड़ा करके दिखाया, बना के दिखाया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है, दुनिया के सारे लोग मिलके एक मक्खी नहीं बना सकते, और दुनिया के तमाम लोग मिलके एक इंसान की सूरत या एक इंसान का हाथ भी नहीं बना सकते। अगर वो कट जाए तो वो हमेशा के लिए कट जाता है, उसको बना के दोबारा नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं जो इतना खूबसूरत इंसान अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया, और अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जिक्र किया कुरान मजीद में कि हमने इंसान को कैसे बनाया। हमने इंसान को मट्टी से बनाया, नुतफ़े से बनाया, खून के लतड़ा बनाया, फिर हड्डियाँ लगाई, फिर उस पर गोश्त भी लगाया, और गोश्त लगाने के बाद फिर एक इंसान को बना के खड़ा कर दिया। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसान का जिक्र किया है उसको सोचना चाहिए। वो इंसान होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि हम तो गौस पाक की उतने भी बुलंद नहीं जा सकते कि वो हमारे कंधे पर कदम रखें। भाई, हमारे कंधे पर कदम क्यों रखेंगे? वो मतलब इंसान के कंधे पर कदम क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे। हम क्यों रखने देंगे भाई? खींच के फेंक देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो औलिया नहीं हूँ, आपका कदम तो मेरे कंधे पे नहीं हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके कुत्तों के साथ मेरी निस्बत हो जाए। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन अल्लाह ताला की इस बनाई हुई तख्लीक पर इंसान राज़ी नहीं है। वो चाहता है कि वो गौस का कुत्ता बने। वो चाहता है कि गौस के कुत्ते के साथ उसकी निस्बत हो जाए, यानी गौस के कुत्तों के साथ वो जुड़ के रहे, मिल जाए उनसे जाकर। और वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है। वो शख्स मुफ्ती हनीफ कुरैशी कोई मामूली नहीं है यार भाई। वो एक मुफ्ती हैं, डिग्री हैं। वो डिग्री तो जाने दो, डिग्री लेके क्या करेंगे। लेकिन वो शख्स वो हैं जिनके नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी उम्मत में इस तरह से आकर उनकी उम्मत की तौहीन करना, यानी ये उम्मत कोई मामूली शख्स की उम्मत नहीं है। ये उम्मत उस शख्स की है जिसके कब्र मदीना शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ताला ने उन्हें रऊफ़ुर रहीम कहा। उस शख्स की उम्मत बनकर अल्लाह ताला के वो निशानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। उन कुदरत की निशानियों को छोड़कर अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इंसान बनाया, उसको पीठ पे डालकर ये कहना कि ए अल्लाह, मतलब ये वही हुआ ना, ये मुफ्ती होकर इस तरह से कहना कि मेरी निस्बत गौस पाक के कुत्तों से जोड़ दे, मेरी निस्बत गौस पाक के कुत्तों से हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। हम नहीं कहना चाहिए मेरे भाई, एक मुफ्ती हो के वो कह रहे हैं, लेकिन हम आम इंसानों की ये नहीं कह सकते। हमें कहना चाहिए कि हमारी निस्बत उस शख्स से मिल जाए, उस शख्स से हमारी निस्बत हो जिसकी कब्र मदीना शरीफ में है, जो इमामुल अंबिया हैं, जो रऊफ़ुर रहीम हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत हो जाए। कोई ये कहे कि मेरी निस्बत उन सहाबा से हो जाए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात किए, हम वो कहें कि हमारी निस्बत उन सहाबा के साथ हो जाए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत की, हमारी निस्बत उनसे हो जाए जिन्होंने दीन की हिफाजत की है। हमारी निस्बत उन लोगों से हो जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें देते हैं, जो कुरान मजीद हमें सुनाते हैं, जो कुरान की तफसीर हमें सुनाते हैं। कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल सही कहते हैं कि इन लोगों ने कुरान ही नहीं पढ़ा। मुफ्ती की डिग्रियां हासिल की लेकिन कुरान को नहीं समझा। कितने ही मुफ्ती ऐसे हैं, कितने ही हैं, बेशुमार मुफ्ती जिनका काम था कुरान शरीफ सुनाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश भी नहीं की। उनको कुरान आता है, तफसीर आती है, तर्जुमा आता है, लेकिन आप इनके चैनल्स पर जाकर देखेंगे नाम तो एक तफसीर नहीं है, एक कुरान की सूरत का तर्जुमा भी इन्होंने नहीं किया।
یہ دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے ہمارے لیے کافی ہے. تو اتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر اس طرح سے دھوکے میں ڈالنا لوگوں کو کہ بھائی ہماری نسبت کتے سے ہو جائے. الیاس قادری حافظ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو مدینے کا کتا ہوں. چلو مان لیا تم مدینے کے کتے ہو. پھر کہتے ہیں میں تو غوث پاک کا کتوں کا کتا ہوں. استغفر اللہ. یہ کہتے سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اس کا امتی ہوں جو امام الانبیاء ہیں, میں اس کا امتی ہوں جو تمام نبیوں کو نماز پڑھانے والا نبی ہے, میں اس کا امتی ہوں. یہ فخر محسوس کرنا چاہیے, بلکہ یہ فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کے کتوں کا کتا ہوں, کہ میری نسبت کتوں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہم کو, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کتے ہو جائیں. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں غوث کے کتوں کا کتا ہو جاؤں, وہ نہیں جی, وہ کتا نہیں کہتے. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں نا, وہ مطلب کتے کا مطلب وہ نہیں ہے 4 پاؤں والا. انہوں نے کہا 4 پاؤں والا کتا نہیں ہے, بلکہ یہ عاجزی کا لفظ ہے. اور کتا جو ہے یہ وفاداری کی علامت مانا جاتا ہے, کتے کی کوالٹی ہے. کتے کا مطلب وفاداری, وفادار ہوتا ہے نا کتا, اور کتے کا مطلب وفاداری. ہم غوث پاک کے وفاداری ہیں. اچھا تو میرے بھائی یہ دین کو وفاداری تم نے سکھائی ہے یا صحابہ سے سیکھنا ہے ہمیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے تھے. دشمن زیادہ ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو نہیں پا رہے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں, اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ کیوں سو نہیں پا رہے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا. اندازہ کریں, حضور نے فرمایا کوئی نیک آدمی اگر میرا پہرا دیتا تو میں چین سے سو جاتا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کتا آئے وفادار اور میرا پہرا دے دے تو میں سو جاؤں. حضور نے فرمایا کوئی نیک آدمی میرا آئے, مجھے پہرا دے اور میں سو جاؤں گا. تو تھوڑی دیر میں آواز آئی, تو حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو اب آور سے تو آواز آئی سعد بن ابی وقاص ہوں, نیک آدمی. حضور نے کیا کہا تھا؟ نیک آدمی کوئی پہرا دے, اور پہرا دینے کے لیے کون آ گئے؟ سعد بن ابی وقاص آ گئے. کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. ان کو موقع تھا, وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ میں آپ کا کتا بن کے پہرا دینے آیا ہوں, یا رسول اللہ آپ بنداس سو جائیں, میں پہ وفادار کتا ہوں آپ کا. انہوں نے نہیں کہا. ان کو محبت سمجھ میں نہیں آئی رسول اللہ کی, جو تمہیں آج غوث کی محبت سمجھ میں آئی, جو تمہیں آج رسول اللہ کی محبت سمجھ میں آئی, نہیں آئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں بھائی, آپ جانتے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام سے ہو گئے. سعد بن ابی وقاص نے رات بھر پہرا دیا. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا بھائی. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا ان کو کہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کا کتا ہوں, لیکن انہوں نے نہیں کہا, کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں انسان بن کے رہنا ہے, ہمیں اپنی نسبت کتوں کے ساتھ نہیں جوڑنی ہے. جب کوئی بڑا مفتی ہو کے یہ کہے کہ میں تو ہائی جی ہم تو نمائندہ ہیں, ہم مناظرے کے لیے آ رہے ہیں, یہی کہا تھا مفتی صاحب نے, جی ہم بھی نمائندہ ہیں, ہم بھی آ رہے ہیں مناظرے کرنے کے لیے آپ سے. تم کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ تم تو غوث پاک کے کتوں سے نسبت اپنی جوڑ رہے ہو. اور وہ فالوورس, جو بڑا آدمی یہ کہے, بڑا اٹھ کے یہ کہے کہ میں تو فلاں شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, تو وہ اس کے سارے فالوورس بھی وہی کہیں گے. تو جو لوگ سن رہے ہیں سامنے بیٹھ کر, جنہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ ساروں کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس بات کو بالکل صحیح سمجھا, انہوں نے اس کا دفاع کیا. اور وہ سارے وہی سمجھتے ہیں جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں امامت غوث کے کتوں سے نسبت ہو جائے, تو سارے سے کہتے ہیں ہاں شاید ہماری بھی نسبت غوث کے کتے سے ہو جائے, ہماری بھی غوث کے کتے سے نسبت ہو جائے, یا ہم تو غوث کے کتوں کے کتے ہیں. سارے وہی کہیں گے. جب بڑا کہے گا میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, تو اس کے فالوورز بھی کہیں گے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے سارے بابے اور تم سارے کتے شے کوئی نہیں. تو جو مین اسکالر ہوتا ہے نا, وہ ہونا چاہیے مضبوط, اس کے عقیدے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہیں. ہم آج کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شے کوئی نہیں, جا تیرے لے کے بابے سارے پھینک جا ندی میں, دھکے مارو ان کو ندی میں, اگر وہ زندہ ہیں تو وہ تو مر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا ہے کہ بھائی وہ کوئی غوث پاک رضی اللہ عنہ تھے اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اندازہ کریں,
یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے. جس طرح سے انسان کو بنانا مشکل ہے اسی طرح سے مردوں کو بھی وہی اٹھا سکتا ہے قبر سے جو اس کو بنانا جانتا ہے, جو اس کی تخلیق جانتا ہے. جس نے اس کو خلق کیا وہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے اٹھانا ہے ریٹرن. ہم نہیں جانتے. یہ ایک چھوٹا ہی دعویٰ ہے کہ وہ قبروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. نہیں کرتے تھے بھائی, نہیں کرتے تھے. قبروں سے مردہ وہی زندہ کر سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے انسان کی تخلیق کی, جس نے انسان کے فنگر پرنٹس بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فنگر پرنٹس بنانے کا ذکر کیا. کفار مکہ کہتے تھے وہ کیسے کرے گا, ہم کو مٹی ہو جائیں گے, بے جان ہو جائیں گے, ہمیں تو ہمارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا. آج ان کفار کو کوئی یاد کر رہا ہے؟ اس زمانے کو کوئی یاد کر رہا ہے؟ نہیں یاد کر رہا. ہم اس معتبر شخص کو یاد کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور صحابہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ان کو یاد کرتے ہیں, مطلب ان کا بھی کہنا جو تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے گا اللہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں, میں تمہارے فنگر پرنٹس ہیں نا, یہ فنگر پرنٹس جیسے کہ ویسے بناؤں گا. یہ فنگر پرنٹس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا. آپ اندازہ کریں, آپ کا فنگر پرنٹس جب موبائل سے ان لاک ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی شخص آپ کا فون ان لاک اس کے فنگر پرنٹ سے نہیں کر سکتا. ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. یوں کہنا کہ میں گوشت کا کتوں کا کتا ہوں, تو بس آپ کتے ہیں تو آپ ممبر پہ کھڑے نہ ہوں, آپ مصلی پہ کھڑے نہ ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کتے ہوں کہ ممبر پہ کھڑے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حافظ ہیں, حافظ قرآن ہیں, مفتی ہیں, جو مولانا ہیں, جنہوں نے ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں, اور بنا ڈگری والے بھی ہیں. تو ان کو اپنے ممبر پہ کھڑا کریں اور ان سے نماز پڑھوائیں, کیونکہ کتوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. اللہ سے ڈرنا کی بات ہے یہ میرے بھائی, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. مناظر تفسیر کی کوئی نام و نشان نہیں ہے. مناظر قرآن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. مناظر ترجمہ نہیں ہے. مناظر کوئی سیشن نہیں ہے. مناظر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سیرت زیادہ نہیں ہے, ہیں تھوڑے ہیں. تو یہ مناظر صرف ایک لفظ بن چکا ہے ان کے اوپر کہ یہ مناظر ہیں, یا یہ مفتی ہیں, یا یہ مولانا ہیں جو الگ الگ ٹائپ کے زندگی کے جینے کے طریقے سکھا رہے ہیں لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کرنے کے لیے. تو اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ میرے بھائی. انسان بنیں, انسان بن کے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے ہم کو. آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں, موبائل فونس میں کیا کیا کرتے ہیں ہم, کوئی کتا نہیں کر سکتا. لیکن جو چلا رہا ہے اللہ کا فضل ہے, اور جو کتا ہو کے بھی چلا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا فضل ہے, وہ کہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتا ہونے کے باوجود بھی موبائل چلانے کی طاقت دی, اور کتا ہونے کے باوجود بھی انسان سے شادی کرنے کی طاقت دی, کتا ہونے کے باوجود بھی مجھے انسان کے بچے عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اللہ سے. اللہ نے انسان بنایا ہے, انسان بن کے رہو. کتوں کو کوئی ویلو نہیں ہے دین اسلام میں. جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے. جزاک اللہ خیرہ.